وال الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج ہم بات کریں گے ہندوستان کے مشہور و معروف دینی ادارے کے سلسلے میں، جامعہ دارالسلام کے سلسلے میں۔ یہ جامعہ دارالسلام یہ جو ادارہ ہے تقریباً 100 سال اس کے جو ہے مکمل ہو چکے ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ اس کے بانی کے سلسلے میں بتائیے کہ اس کی شروعات کرنے والے اس مدرسے کے بانی جو ہے کون ہے، ان کی ساری تفصیلات جو ہے آج کی ویڈیو میں بتائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد۔ محترم ناظرین، جیسے کہ ابھی آپ نے سنا، ہندوستان بلکہ عالم اسلام کی ایک مشہور و معروف سلفی درسگاہ جامعہ دارالسلام عمر آباد، جس کے قیام کے 100 سے زیادہ سال مکمل ہو چکے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ صراط مستقیم سولاپور کی وساطت سے جامعہ دارالسلام عمر آباد کا اور خاص کر بانی جامعہ الحاج کاکا محمد عمر رحمۃ اللہ علیہ کا ایک تفصیلی خاکہ اپنے ناظرین کے سامنے پیش کریں۔ بات کو شروع کرنے سے پہلے میں اس بات کی وضاحت کر دوں کہ ہماری اس ویڈیو میں جو معلومات ہے وہ فضیلت الشیخ حبیب الرحمن صاحب اعظمی عمری رحمہ اللہ، فضیلت الشیخ ثناء اللہ عمری ایم.اے. عثمانیہ رحمہ اللہ، فضیلت الشیخ اسلم شاد عمری رحمہ اللہ، فضیلت الشیخ ابو البیان حماد عمری رحمہ اللہ، ان کے مضامین یا ان کے کتابیں یہ ہمارا اصل مصدر اور ماخذ ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں جو ضمناً آئی ہیں، لیکن جو معلومات کا اصل مصدر ہے وہ ان لوگوں سے ہم نے لیا ہے۔ کاکا محمد عمر رحمہ اللہ بانی و مؤسس جامعہ دارالسلام عمر آباد، یہ کون ہے، کہاں سے ان کا تعلق تھا، اس حوالے سے ہم اپنی گفتگو کو جاری رکھتے ہیں۔ صوبہ تمل ناڈو کی راجدھانی چنئی اور پرانا نام مدراس، صوبہ کرناٹک کی راجدھانی بنگلور جس کا پرانا نام بنگلورو، موجودہ نام بنگلور، اس کا پرانا نام۔ ان دونوں کے درمیان میں ٹرین چلتی ہے اور اسی راستے میں درمیان میں ایک شہر آتا ہے جس کا نام ہے آمبور۔ یہ علاقہ پورا چمڑوں کی فیکٹریوں کے لیے بڑا مشہور ہے، انٹرنیشنل لیول کے لوگوں کا یہاں آنا جانا ہے۔ شہر آمبور سے 8 کلومیٹر کے فاصلے پر ایک گاؤں ہے گڈامبور۔ یہ گڈامبور ایک تاریخی شہر ہے۔ 1746 یعنی ہندوستان کی آزادی سے لگ بھگ 200 سال پرانی بات ہے، جب ہندوستان میں خاص کر کرناٹک کا علاقہ، موجودہ جو تمل ناڈو ہے، کسی زمانے میں وہ کرناٹک کا حصہ ہوا کرتا تھا۔ اس کرناٹک کے حصے میں دو بڑے ملک قبضہ کرنے کی بڑا زور لگا رہے تھے، ایک فرانس، دوسرا برطانیہ۔ اور فرانس کی طرف سے جو بندہ نمائندہ تھا وہ تھا چاند خان، اور برطانیہ کی طرف سے نمائندہ جو بندہ تھا وہ انور الدین خان۔ یہ دونوں کے درمیان میں، یعنی فرانسیسیوں اور برطانیوں کے درمیان میں بڑی جنگیں ہوئی، اور دونوں طرف سے کوشش تھی کہ اس پورے خطے پر قبضہ کیا جائے۔ اور بالآخر 1749 میں 1749 عیسوی میں اسی گڈامبور کے پاس ایک بڑی خونریز جنگ ہوئی۔ اگرچہ کہ جنگ
انگریزوں نے، برطانیہ کے لوگوں نے جیت لیا، فرانس کے لوگ ہار گئے، لیکن برطانیہ کی نمائندگی کرنے والا انور الدین خان اور ان کے سپہ سالار محمد نجیب دونوں اس جنگ میں کام آ گئے، اور ان دونوں کو گڈامبور کی ایک تاریخی مسجد جو آج سے تقریباً 300 سال سے زیادہ پرانی ہے، اس مسجد کے احاطے میں ان دونوں کی قبریں آج بھی موجود ہیں۔ یہ ایک تاریخی شہر ہے گڈامبور۔ اسی گڈامبور میں ایک خاندان آباد تھا جن کے سرپرست تھے کاکا بہاؤالدین صاحب رحمت اللہ علیہ۔ کاکا، یہ لفظ کاکا اصل میں محترم بھائی کے معنی میں استعمال ہوتا تھا۔ یہ خاندان کا اصل میں، جیسے کہ سیرت نگاروں نے لکھا ہے، ان کی سیرت پر لکھنے والوں نے، کاکا اصل میں یہ اس خاندان کا وصف تھا۔ یہ لوگ بڑے دیالو تھے، بڑے فیاض تھے، بڑے سخی تھے۔ مظلوموں کی دارسی کرنا، مسافروں کی مدد کرنا، مظلوموں کا ساتھ دینا، ضرورت مندوں محتاجوں کی مدد کرنا ان کا شیوا اور ان کی عادت تھی۔ پورے علاقے میں، پورے خطے میں یہ جانے اور پہچانے جاتے تھے اپنے فیاضی کے نام سے۔ لہذا اسی بنیاد پر لوگ انہیں کاکا کہہ کر پکارتے تھے۔ یہ وصف آگے چل کر ان کے خاندان کا نام پڑ گیا۔ یہ خاندان کے بارے میں اندازے یہ کیے جاتے ہیں کہ اصل میں ساحل ملبار پر جو تجارتی قافلے عرب سے آتے تھے، تو یہ خاندان بھی عرب سے آیا ہوا ساحل ملبار پر اپنا ایک وقت گزارتا ہے۔ یہ اصل میں عربی النسل ہے۔ ساحل ملبار پر رہتے ہوئے چونکہ تاجر تھے، تجارت کیا کرتے تھے، اور ایک اندازہ یہ ہے کہ یہ اصل میں ملبار کے ہی رہنے والے تھے، اور انہوں نے تجارت کی غرض سے ملبار سے ہجرت کر کر گڈامبور کے علاقے تک آ پہنچے، اور گڈامبور میں اپنا مسکن انہوں نے بنا لیا۔ کاکا بہاؤالدین صاحب رحمت اللہ علیہ یہ گڈامبور میں رہتے تھے، اور ان کا سسرال گڈامبور سے قریب بتر پلی کے نام سے ایک اور گاؤں ہے، وہاں پر آپ کی بیائی ہوئی، آپ کا سسرال بتر پلی تھا۔ کاکا بہاؤالدین صاحب کو اللہ تبارک و تعالی نے 3 بیٹوں اور 3 بیٹیوں سے نوازا۔ پہلے اور بڑے فرزند تھے ہمارے ممدوح کاکا محمد عمر بانی جامعہ دارالسلام عمر آباد رحمہ اللہ۔ دوسرے فرزند تھے کاکا عبد المجید صاحب رحمت اللہ علیہ، اور تیسرے فرزند تھے کاکا عبد الرزاق رحمت اللہ علیہ۔ اب اس زمانے کے اعتبار سے دیکھا جائے، جیسے آج کل ہمارے پاس بھی یہ رواج چل پڑا ہے کہ خواتین کی پہلی ڈیلیوری جو ہے وہ اپنے میکے میں ہوتی ہے۔ اس مناسبت سے چونکہ کاکا محمد عمر صاحب کاکا بہاؤالدین صاحب کے بڑے فرزند تھے، ان کی پیدائش اپنے ننہیال میں یعنی بٹر پلی میں 1864 عیسوی میں ہوئی۔ یہ دونوں بھی گاؤں تھے، اور دونوں جگہوں کا ماحول دینی اعتبار سے یا دنیاوی اعتبار سے کوئی بہت زیادہ خوشحال نہیں تھا، دیہات تھے۔ لیکن کاکا بہاؤالدین صاحب کے بڑے فرزند کاکا محمد عمر صاحب اپنی کم عمری میں تجارتی میدان میں داخل ہوتے ہیں، اور تجارت 18 سال کی عمر میں کاکا محمد عمر رحمت اللہ علیہ اپنا پہلا سفر بھوپال کا کرتے ہیں، اور بھوپال کے اس سفر میں آپ کی ملاقات وقت کے ایک جید جلیل القدر علامہ اور بہت ہی مفسر قرآن آپ کہہ سکتے ہیں، حدیث کے بہت بڑے عالم نواب صدیق حسن خان صاحب سے ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ
काका मोहम्मद उमर रहमतुल्लाहि अलैह चूंकि साउथ इंडिया में, जनूब हिंद में चमड़े और हड्डियों का कारोबार करते थे, इसलिए आपका सफर दिल्ली, अमृतसर यानी पंजाब, टोंक और न जाने कई एक इलाकों में आपका जाना हुआ। जहां भी गए जानवरों के चमड़ों की सफाई के साथ साथ आपने अपनी रूहानी और अपने नफ्स के तज़किये के मराकिज़ ढूंढते थे। ऐसे अफराद तलाश करते थे जो उनके ईमान को ताज़ा करें। ऐसे अफराद के पास बैठते थे जिनके पास बैठने से ईमान की हरारत बढ़ जाती थी, दिल मुनव्वर हो जाता था, रूह के अंदर एक ताजगी पैदा होती थी। तो इस मर्द मोमिन, मर्द हक, मर्द मुजाहिद ने अपनी जिंदगी में बड़े सफर किए, बड़े बड़े इलाकों में आपका जाना हुआ और बड़ी तिजारत आप रहमतुल्लाहि अलैह ने की। और इस बीच में आपको जिन बड़े बड़े उलमाओं से मिलने का इत्तेफाक हुआ वो अपने वक्त के नामवर सलफी और अहले हदीस उलमा थे, जिनका काम क़ाल अल्लाह व क़ाल रसूल की सदाएं बुलंद करना, जिनका काम अक़ीदे तौहीद को मजबूत करना, शिर्क के खिलाफ मुंह खोल कर पुरजोर अंदाज में बात करना, बिदआत व खुराफात से लोगों को आगाह करना, इत्तिबाए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ लोगों को बुलाना, ये उनके जिंदगी का मिशन था। और ये काका मोहम्मद उमर रहमतुल्लाहि अलैह की बड़ी सआदतमंदी और खुशबख्ती थी कि इस तिजारती असफार में आप जहां जहां जाते इस तरह के उलमाओं की मजलिस में बैठते, इल्म हासिल करते और फिर एक उनके अंदर दिल की दुनिया बदलती है, एक इनकलाब उनके अंदर पैदा होता है। जिन लोगों से आपने मुलाकातें की, जिन उलमाओं से आपने सीखा, उनमें से चंद एक नाम मैं आपके सामने पेश करता हूँ। अल्लामा नवाब सिद्दीक हसन खान साहब से आपकी मुलाकात हुई, मौलाना मोहम्मद बशीर सहसवानी, मौलाना सलामतुल्लाह जीराजपुरी, और दिल्ली में आप रहमतुल्लाहि अलैह की मुलाकात अल्लामा मियाँ नज़ीर हुसैन मुहद्दिस दहलवी रहमतुल्लाहि अलैह, अमृतसर में खानदान गज़नविया के बड़े बड़े बुजुर्गों से आपने मिला, लेकिन उनमें जो नाम ज्यादा है, जो चीज जिनसे ज्यादा आपकी मुलाकातें रही वो थे मौलाना सैयद अब्दुल्ला गज़नवी, और उनसे भी ज्यादा अगर आपने किसी से तरबियत हासिल की तो वो थे मौलाना सैयद अब्दुल जब्बार गज़नवी रहमतुल्लाहि अलैहिम अजमईन। जहां तक बात है जनाब अल्लामा सैयद अब्दुल जब्बार गज़नवी रहमतुल्लाहि अलैह की, तो इनके बारे में आता है कि तकरीबन 12 साल तक मुसलसल, यानी मुसलसल से मतलब जब जब वहां जाना होता और जब कभी काका मोहम्मद उमर रहमतुल्लाहि अलैह का वहां पर रुकना होता तो करीब करीब उसका जो दौरानिया है 12 साल तक आपके दुरूस में, चाहे वो दरस कुरान हो, दरस हदीस हो या और भी मुख्तलिफ मौज़ूआत पर जो तकारीर, खुतबात या उनके नसाए होते थे, उसमें 12 साल तक काका उमर साहब ने भरपूर फ़ायदा उठाया, अपने इल्म में भरपूर इजाफा किया। और फिर अल्लामा सैयद अब्दुल जब्बार गज़नवी रहमतुल्लाहि अलैह के पास ही से आपके दिल के अंदर वो जज्बा पैदा हुआ, जिसको हम इंशाल्लाह अपनी अगली वीडियो में बताएंगे कि किस तरह से जामिया दारुस्सलाम उमराबाद का ख्याल उनके इसमें आया। बहरहाल हम बात कर रहे हैं काका मोहम्मद उमर रहमतुल्लाहि अलैह के बारे में। ये तो तिजारत के सफर में, हालांकि तिजारत का सफर तिजारती लेवल पर असल हुआ करता था, लेकिन ज़िम्नन जो चीजें काका उमर साहब ने इस्तिफादे के तौर पर की, ये सब कुछ हमने आपके सामने रखा। आइए अब हम उनकी तिजारत के बारे में बात करते हैं। तिजारत के एतबार से अगर देखा जाए तो जुनूब हिंद में रोशन कंपनी, इसका नाम बड़ा ही रोशन था।
اور واقعی میں جنوب ہند کے مایہ ناز کمپنیوں میں اور جنوب ہند کے خاص کر مالدار ترین اشخاص میں آپ کا شمار ہوتا تھا۔ اس کمپنی کے کل 27 چمڑے کے کارخانے تھے اور اس کے کل 64 برانچ تھے۔ اس کا مرکزی دفتر مدراس یعنی موجودہ چنئی میں تھا۔ سوکھے چمڑے کی فیکٹریاں برما، سنگاپور، انڈونیشیا اور فروخت کرنے کے لیے ان کا آفس جاپان میں ہوا کرتا تھا۔ ان کارخانوں سے سوکھے اور نمکین چمڑے ساری دنیا کو سپلائی کیے جاتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اس بندے مومن کو جہاں ایمان کی دولت سے نوازا، دولت دی، دنیاوی دولت سے بھی خوب نوازا۔ اپنے وقت کے مالدار ترین لوگوں میں آپ کا شمار ہوتا ہے۔ کاکا محمد عمر صاحب جب جنوب ہند کے حالات دیکھتے اور جب شمال ہند کے حالات دیکھتے، جنوب ہند میں اندھیرا ہی اندھیرا تھا، شمال ہند میں پھر بھی کہیں نہ کہیں کچھ خاص علماؤں کے مجالس، ان کی علمی مجلسیں، علمی محفلیں اور درسگاہیں تھی جہاں پر توحید کی بات ہوتی تھی، جہاں اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر لوگوں کو ابھارا جاتا تھا، جہاں قال اللہ اور قال الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو یا باتیں سننے کو ملتی تھی۔ کاکا محمد عمر رحمت اللہ علیہ اپنے اس کمپنی کو جہاں اپنے وقت کی ایک بہت بڑی معیاری اور ایک بہت بڑی کمپنی کی شکل میں آپ نے دنیا میں منوا کر رہا، وہیں پر آپ رحمت اللہ علیہ کی یہ خواہش تھی کہ کیوں نہ میں چمڑے کی صفائی کے ساتھ ساتھ ایک روح کی صفائی، انسان کے نفس کی صفائی کے لیے کچھ کروں۔ اور یہ خیال آنا تھا کہ کاکا محمد عمر رحمت اللہ علیہ اپنے محسن اور اپنے مربی فضیلت الشیخ علامہ عبد الجبار غزنوی رحمت اللہ علیہ کے یہاں جب ان کا جانا ہوتا ہے، غالباً 1913 کی بات ہے، جب ان کے پاس بیٹھے تھے تو انہوں نے اپنے دل کی بات ان کے سامنے رکھی اور ان سے مشورہ مانگا کہ میں یہ سب کچھ کرنا چاہتا ہوں، میرے لیے کیا آپ مشورہ دیں گے؟ تو یقیناً علامہ عبد الجبار غزنوی رحمت اللہ علیہ جو انتہائی بڑے دور رس نظر رکھنے والے، فراست مومن کے مالک اور اپنے علم اور اللہ تبارک و تعالی کی عطا کردہ نعمت سے مالا مال، انہوں نے اپنے اس ہونہار طالب علم جس کی انہوں نے کئی سال سے تربیت کر رکھی تھی، وَإِذَا اسْتَنصَحْكَ فَانصَحْ لَهُ، جب کوئی تم سے خیر خواہی کا مشورہ طلب کرے تو اس کے لیے بہترین مشورہ دیا جائے۔ اس حدیث کی بنیاد پر علامہ عبد الجبار غزنوی رحمت اللہ علیہ نے کاکا محمد عمر صاحب کو کیا مشورہ دیا اور اس مشورے کو انہوں نے کس طرح اپنے پلوں میں باندھا اور اس کو کس طرح سے انہوں نے نافذ کیا، اس حوالے سے ہماری اگلی ویڈیو کا انتظار کیجئے۔ تو کل ملا کر جو بات آج ہم نے آپ کے سامنے رکھی وہ یہ تھی کہ کاکا محمد عمر رحمہ اللہ، ان کا تعلق کس علاقے سے تھا، یہ خاندان کہاں سے آیا، ان کی تجارت کیا تھی، اور ان کے اس خانوادے کے اندر جو تبدیلی آئی، جو انقلاب آیا، جو روحانیت اور تزکیہ نفس کے حوالے سے یہ خاندان اس قدر آگے بڑھا، اس کے محرکات کیا تھے، اس حوالے سے ہم نے اختصار کے ساتھ اپنی بات کو رکھی۔ یہ سلسلہ انشاءاللہ اور بھی جاری رہے گا، اگلی ویڈیو کا انتظار کیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔